بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، اس قسط میں ہم اس نقطے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جس نقطے کی طرف آغا بزرگوار سید صادق شیرازی حفظہ اللہ مرجع کبیر نے متوجہ فرمایا، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس میڈیا کے دور میں مستورات کی ذمہ داری کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت امپارٹنٹ نقطہ ہے جس کی طرف بہت کم لوگ متوجہ ہیں یا متوجہ کرتے ہیں۔ میڈیا تو سب لوگ یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کا یوز کیسا ہے؟ کیا ٹائم کی ویسٹنگ ہے؟ کیا فضولیات کو دیکھا جا رہا ہے؟ کیا نعوذ باللہ فحاشیات اور ایسی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جن کا دیکھنا گناہ ہے، یا ایسی چیزوں کو پروموٹ یا شیئر کیا جا رہا ہے کہ جو شیئر کرنا جائز نہیں ہے؟ سورہ مومنون میں ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو فضولیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز فضول ہے جس کا آخرت میں فائدہ نہیں، کوئی نیکی نہیں، یا دنیا میں اس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو، وہ چیز بیکار ہے، فضول ہے، زندگی کو ضائع کر۔ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا روز قیامت، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کہاں خرچ کی، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ لہٰذا مستورات جو غالباً گھر میں ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج کے دوران بھی وہ کوئی اچھی تقریر سن سکتی ہیں، وہ اچھی مجلس سن سکتی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سن سکتی ہیں، اپنے آپ کو مزین کرتی رہیں علوم محمد و آل محمد اور قرآن کے معالم و معارف سے، اور ساتھ جب وہ ان کے پاس فراغت ہو تو وہ اچھی چیزوں کو آگے شیئر کر سکتی ہیں جو دوسروں نے کریٹ کیے ہیں۔ کوئی اچھی ویڈیو ہے، کوئی اچھا میسج ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے، کوئی اچھی مجلس ہے، کوئی اچھا پروگرام ہے، کوئی لیکچر ہے، اس کو آگے شیئر کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا۔ الدال علی الخیر کا فاعل ہی، جو دوسرے لوگوں کو خیر بتاتا ہے، ان تک پہنچاتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے خیر پہ عمل کرنے والا، نیکی پہ عمل کرنے والا، اتنا ہی اجر ملے گا۔ تو اس میڈیا کے دور میں یہ بنیادی ہر مستور کام کر سکتی ہے، ہر مرد کام کر سکتا ہے۔ یہ جو میں نے چند چیزیں بتائیں کہ جس آپ حالت میں ہیں، دوسرے آپ فزیکل کام کر رہے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو علمی، فکری، عقائدی، عمل صالح کے اعتبار سے پروموٹ کرتے رہیں میڈیا سے، اور پھر اس چیز کو آگے شیئر کریں مختلف چیزوں میں۔ اچھا، مثال کے طور پہ آپ کے یقیناً کچھ گروپ ہوں گے، واٹس ایپ گروپ، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، یہ وہ فیملی ممبرز کے، ایسے جتنے گروپ بنائے جا سکتے ہیں، آپ کی میموری اجازت دیتی ہے، آپ اچھا فون خرید سکتے ہیں اس پرپز کے لیے کہ آپ اسلام کی نصرت کرنا چاہتی ہیں، مرد ہو یا عورت، تو اس میں ایک اچھا سا فون ہو جس کی میموری زیادہ ہو، اس میں زیادہ واٹس ایپ گروپ بنائے جائیں، ایسے گروپ جو رشتہ داروں کے ہیں، مستورات کے ہیں۔ اسی طرح مرد بھی کام کریں، لیکن یہاں ہمارا فوکس مستورات کے اعتبار سے کہ وہ کیسے کام کریں، تو واٹس ایپ، اسی طرح فیس بک پیجز ہیں یا آئی ڈیز ہیں، اسی طرح بشرط ہے کہ اس سے کوئی غلط چیز کی طرف انسان پہلے اپنے آپ کو اتنا علم و معرفت اور یقین میں مضبوط کر لے کہ عورت کسی پھر غلط ریلیشن میں نہ چلے جائے ان کنٹیکٹ سے جو واٹس ایپ کے ہیں یا فیس بک کے ہیں یا باقی انسٹاگرام وغیرہ یا ٹک ٹاک وغیرہ۔ تو یہ تمام جو سورسز ہیں میڈیا کے، یوٹیوب ہے، اگر کوئی اس سے کمانا بھی چاہے گا رزق حلال کی نیت سے، جائز چیزیں اس پہ شیئر کی جائیں جو حلال ہیں شریعت میں، جو ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اجر بھی ملے گا، رزق حلال کمانے کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ تو اس ٹائم کو یعنی سپینڈ کیا جائے، جو گھر میں ٹائم ملتا ہے فکس ٹائم کیا جائے۔ اگر فکس نہیں ہوگا کہ مثلا اتنے سے اتنے بجے شیئر کا کام کرنا ہے، یا کوئی ویڈیو خود بندہ بنا سکتا ہے یا آڈیو کی شکل میں یا ریٹن کی شکل میں مستورات کے لیے بالخصوص، تو خود بھی کریٹ اگر مستور کر سکتی ہے، کوئی لیکچر، کوئی مجلس، کوئی پیغام، کوئی حدیث بنا کے اس کو ایڈیٹنگ سیکھ لے، ائمہ کی احادیث کو آگے نشر کرنا، قرآن کی آیات جو ہیں، فقہی مسائل ہیں، اخلاقی چیزیں ہیں، تو اپنا ایک پیج بنا کے اس طرح شیئر جو کر سکتی ہے وہ کرے، اور جو نہیں کر سکتی اس کو سیکھے۔ یہ ہے جو ہے نا اس دور کا وظیفہ شرعی۔ میں سمجھتا ہوں
جیسے کہا گیا بزرگوار نے اس کو واجب عینی قرار دیا ہے کہ ہمارا نشر اور تبلیغ دین جو ہے ہم سب پہ واجب ہے، ہر پہ واجب ہے، یعنی اس کو آگے نشر کریں، اس میڈیا کے دور سے فائدہ اٹھائیں۔ 14 سال سے اہل بیت کے علوم کو دبایا گیا، چھپایا گیا، انکار کیا گیا، رد کیا گیا۔ آج ہمارے پاس 14 سال بعد دور آیا ہے۔ محمد ابن مسلم زرارہ یہ لوگ شخصیات تھیں، انہوں نے حدیثیں ہزاروں اہل بیت سے اکٹھی کی، لیکن ان سے لینے والے چند لوگ تھے۔ آج آپ کے سامنے پوری دنیا ہے، آپ اہل بیت کے علوم کو پھیلائیں، یہ آپ کو موقع ملا ہے، اور اگر ہم اس موقع کو ضائع کر دیں گے تو ہم امام زمانہ کے صحیح معنی میں ناصر مددگار نہیں بن سکتے، ہم ان کے سچے منتظر نہیں ہو سکتے۔ مستورات کا جیسے کربلا میں خاص رول تھا، اسی طرح اس دور میں امام زمانہ کی نصرت کے لیے میڈیا کو یوز کریں، بھرپور یوز کریں، ٹائم فکس کریں، اپنے فیملی ممبرز کو، دوسرے لوگوں کو ترغیب دیں، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اور اس میں اپنا رول ادا کریں۔ مختلف لینگویجز میں جن لینگویجز پہ آپ کو عبور ہے، اردو ہے، فارسی، عربی، انگلش اور لینگویجز، اس میں پروموٹ کریں۔ دنیا کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو حق بتائیں۔ اہل بیت کے فرامین ہیں، فقہی مسائل ہیں، عقائد ہیں، اخلاق ہے، بہت سارے جنبے ہیں، لہٰذا مستورات کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ چلتے ہوئے نصرت دین کرنی چاہیے۔ قرآن میں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی دین کی نصرت کے ذریعے، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔